اللہ کا شکر ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہم ماہ صیام رمضان المبارک کا استقبال کر رہے ہیں۔ اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ بابرکت ماہ انور عطا کیا ہے۔ ماہ صیام جب جلوہ فراز ہونے لگتا تو حضور صحابہ کو ایک طویل خطبہ ارشاد فرماتے، اس میں ماہ صیام کی برکتیں، اس میں جو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اس کا ذکر، خاص طور پہ جو اجر و ثواب اس مہینے میں نیکیوں کا بڑھ جاتا ہے اس کا تذکرہ کر کے نیکی کی تحریص دلاتے، نیکی کی ترغیب دیتے۔ خود بھی حضور کثرت کے ساتھ ماہ صیام میں عبادت فرماتے اور صحابہ کو بھی اس کی ترغیب دیتے۔ حدیث میں جو لفظ آیا ہے وہ ہے شد المیزر، جس کو ہم پنجابی میں کہیں تو لنگوٹا کسنا۔ تو جب ماہ صیام آتا تو حضور کمر بستہ ہو جاتے عبادت کے لیے، اور خود بھی جاگتے، اپنے اہل خانہ کو بھی بیدار کرتے، اور فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان المبارک کے روزے محاسبہ نفس کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے۔ کتنی بڑی سعادت ہے جو روزہ دار کو نصیب ہوتی ہے۔ ہمیں ماہ صیام کے لیے اہتمام سے تیاری کرنی چاہیے۔ ہمارے بزرگ اس بات کی ترغیب دیتے تھے، اور ہمیں بھی عملاً اپنی اولاد کو اس کی ترغیب دینی چاہیے کہ اپنے گھروں کی صفائی ستھرائی ماہ صیام سے قبل اہتمام سے کریں۔ اگرچہ آپ کے گھر صاف ہوں گے، بڑے خوبصورت ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بچوں کو ساتھ شامل کر کے گھروں کو صفائی کریں، اور اس نیت سے کریں اور یہ شعور بچوں کو دیں کہ یہ سب کچھ ماہ صیام کے لیے ہو رہا ہے۔ آپ کا کوئی بڑا اچھا مہمان آ رہا ہو تو آپ اس کے لیے گھر کو سنوارتے ہیں، تو بچوں کے ذہن میں اس مہمان کا انتظار بڑھ جاتا ہے نفسیاتی طور پہ، اور اس انتظار کی شدت پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ کون سا مہمان ہے کہ جس کے لیے گھر کو آراستہ کیا جا رہا ہے اور رنگا رنگ کے کھانوں کے بارے میں سوچا جا رہا ہے، تو اس کا انتظار بڑھ جاتا ہے۔ وہ مہمان آئے گا تو یقیناً مہمان کے آنے سے اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، لیکن جو مہمان ماہ صیام کی صورت میں جلوہ گر ہوگا تو اس کی رحمتیں جو اترتی ہیں اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اپنی اولاد کو اس بات کا شعور دیں کہ ماہ صیام آ رہا ہے۔ جنت میں کوئی گرد و غبار نہیں ہے، جنت میں کوئی غلاظت نہیں ہے، جنت میں کوئی کچرا نہیں ہے، حتیٰ کہ جو جنتی جنت میں جائیں گے تو جو وہ کھائیں گے اس پر بول و براز نہیں ہوگا، پسینہ نہیں آئے گا، بلکہ وہ ایک خوشبودار ڈکار لیں گے، اس سے ان کا کھایا ہوا ہضم ہو جائے گا اور اس سے خوشبو پھیلے گی۔ تو جنت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود پورے 11 مہینے جنت کی زیبائش و آرائش ہوتی رہتی ہے ماہ صیام کے لیے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ماہ صیام میں کیا ہے تو وہ آرزو رکھیں کہ پورا سال ہی ماہ صیام ہو۔ یہ اس قدر بابرکت اور اس قدر خوبصورت مہینہ ہے۔